بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی۔ گانے والیاں ظاہرت کا دو مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی۔ والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم، محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر۔ یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے یہ اللہ، وہ اللہ، وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا۔ نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے، اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں
تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاها امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر پہ نمبر، نوبت پہ نوبت، یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے
وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا، پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کہ میاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے؟ یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے، انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، 2 میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ یا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔
میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ رات ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ اب کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجتہ، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امہ، ماؤں کے نافرمان، وادنی صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصى اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، وَشُرْبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے،
ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا۔ زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا۔ خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہائے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں، الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے، آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی،
ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے. یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے. سنو دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے. یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اچھا چلو ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ. جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا. کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا. تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی. آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے. امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما. کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو. تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے. پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو. اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا. تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے. اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں. ادھر آ ستم در ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے. امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے.
جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا ہے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصرہ وکفر باطرہ، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے، جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں، اور رمضان میں مرے ہیں اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو، جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو اور قیامت تک اس طرح سسک سسک کے زندہ رہے اور مر جائے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے، بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے، یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا، جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم
तेरे जलाल की कसम, तेरे मर्तबे की कसम, काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, क़यामत तक हुकूमत करके मर के यहाँ चला जाए, तो उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, मैं आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, तौबा करो, औरतें भी मर्द भी। ये जो बातें मैंने दोहराई हैं हदीस पाक की, अल्लाह ना करे कोई इसमें मुब्तला है, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो। फिर उसके साथ झूठ से बचो, खयानत से बचो, धोखे से बचो, गाली गलूज से बचो, चोली से बचो, इल्जाम लगाने से बचो। नेक औरत पे इल्जाम लगाने वाला क़यामत के दिन 100 साल की बंदगी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला मरदूद कर देगा। क़ज़्फ़ुल मुहसिना यहदिमु अमल मिअति सनतिन, तबरानी की रिवायत है कि नेक औरत पे धब्बा लगाने वाला 100 साल की बंदगी भी होगी तो अल्लाह मरदूद कर देगा। तो अपने माँ बाप जिंदा तो उनकी खिदमत में पड़ जाओ, असहाब कलम हैं तो कलम से इंसाफ करो, असहाब इक़्तिदार हैं तो कुर्सी में बैठ के अल्लाह को याद करो कि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। सुनो सुनो, एक दिन का अदल का फैसला, तबरानी की रिवायत है, एक दिन का अदल का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक बड़ा अफसर कुर्सी पे बैठ के दयानतदारी से सारी फाइलें पार कर देता है, इसका एक दिन का ये अमल मेरी मस्जिद की 60 साल की इबादत से बेहतर है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, अर्श के साए में आने के लिए आ जाओ, 7 किस्म के आदमी पहले आ जाओ। कौन? वलीउल्लाह, कुतुब अब्दाल, शहीद मुजाहिद, मुफस्सिर मुहद्दिस? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आदिल बादशाह आ जाएं, आदिल हाकिम आ जाएं, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल सेक्रेटरी, आदिल आईजी, आदिल डीआईजी, आदिल जज, चाहे वो सिविल अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अदल वाले आ जाओ। वो वकील जो लोगों को अदल लेकर देते हैं और जालिम के पैसे देकर अपने कलम को, इल्म को बेचते नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको भी बुला लेगा, आ जाओ तुम भी अदल के लिए लड़ते रहे, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले अर्श का साया उनके लिए खुलेगा, उनके लिए आगे बढ़ेगा जो दुनिया में अदल कायम करते रहे। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान का है, मस्जिद भरी हुई है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तौबा करो, तौबा करो, और अपनी तौबा को पक्का करना है तो अच्छी सोहबत इख्तियार करो। सोहबत साले तो रा सहले कोनत, सोहबत ताले तो रा ताले कोनत। अच्छी सोहबत, अच्छे संग तरे। एक वो बेच रहा था संग तरे, वो कहता अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो एक बैठे थे कोई अल्लाह के नेक बंदे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका हजरत जी किस बात पे रो रहे हो? वो कह रहा है अच्छे संग तरे, अच्छे संग तर गए, पार हो गए, कामयाब हो गए। सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत। तबलीग में जाओ, 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ। रायमंड का इज्तिमा आ रहा है 18 की शाम से, 3 दिन का इज्तिमा है। उसके बाद जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी। ये तरबियत की मेहनत है। तबलीग कोई फिरका वारियत का काम नहीं, तबलीग कोई किसी मखसूस अफकार की तर्जुमानी नहीं है। तबलीग पहली दफा एक ऐसी मेहनत को देखा है जिंदगी में जो सिर्फ इस्लाम को पेश कर रहे हैं, सिर्फ इस्लाम को पेश कर रहे हैं। और उसमें अल्लाह ने ऐसी जाज़बियत रखी है कि 6 बर्रे आज़म में अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से ले गया है। मैं 6 बर्रे आज़म का चश्मदीद गवाह हूँ कि अल्लाह ने किस तरह जिंदगियों को पलटा दिया है और दे रहा है इस मुबारक मेहनत की वजह से। हम प्रेस अखबार का सहारा नहीं लेते कि को हम नाम पेश करें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे एक कालम वाले ने मेरे नाम से कालम में पैगाम भेजा कि तबलीगी जमात वाले कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने उनको फोन करके कहा जिनके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। कोई हम तस्वीरें छपवाएंगे कि देखो हमारा कैंप देखो आके। कादसिया की लड़ाई में माल गनीमत इकट्ठा हो रहा था, तो एक नौजवान एक संदूक लेकर आए। तो सुवैद बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजाने को इकट्ठा करने के अमीर थे। तो उन्हें संदूक खोला तो उसमें ऐसे जवाहरात थे जो वो पड़ा हुआ था ना खजाना, उस सबसे कीमती। वो एक तरफ ये संदूक, एक तरफ। उसको हैरान होकर देखने लगे, कहने लगे इसमें से कुछ लिया तो नहीं?
وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے، وہ آ گیا کہ یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھا کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی۔ انہوں نے ایسا پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم۔ آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ کہ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زوانی کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگی، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے۔ جو باقی تھے وہ انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے۔ سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے۔ انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو۔ اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے؟ تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور تبلیغ میں نکلو، جتنا وقت دے سکتے دو، تھوڑا دو، زیادہ دو۔ رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا اگلے سال ملیں گے۔ ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو۔ اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے۔ جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا۔ یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے۔ وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے۔ اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے۔ بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے۔ تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ان میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تک کو نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ چل رہے ہیں، ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال، کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان۔ کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہے نہیں، سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا، کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو سیکھو۔ فون کرنے والے کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہو۔ تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی، ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں،
ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں. الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا. خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ. میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی. ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں. لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا، سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر. انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا. وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے. جب پھر ان کو واپس بلایا. پھر دوسرا مدرسہ، اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں. وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی. پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا. الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے. پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے. اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ. اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آبا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی. تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے. اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قوم، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. وہ غنی جو فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے، اس کا زیادہ اکرام کیا جائے. ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ. کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور. ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں. گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں. کھجور کے حساب سے تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150. کشمش کے حساب سے تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا. مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور. 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا. اور کھجور اچھی قسم کی 60-70 روپے کلو ہے، وہ 150-200 بن جائے گا. گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے. تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو. آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض. اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو. عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا. 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے. 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے. اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا. یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے. تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے. کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے. دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا. ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ. اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، 1 سا. ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل. سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی. ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے. تو منافق ہنسنے لگے، رے بیوقوف، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں، تیرے بچے کھائیں. تو ان کے رد میں قرآن الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو. یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا گا
आगे आओ। वो खजूर आपने ली, लोगों से कहा ये लो और सारी खजूरों के ऊपर फैला दो, सारी खजूरों में बरकत आ जाएगी। तो भाइयों बड़ी मुश्किल घड़ी आई है, अल्लाह के नाम पे अब वो ना कानून ना देखो कि मेरा फितराना इतना है, मेरी ज़कात इतनी है। आप जितना दे सकते हो लगा दो, लुटा दो। दुखियों की दुआ ले लो, दुखियों की दुआ ले लो। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज पे जा रहे थे, एक जगह से गुजर हुआ, एक औरत को देखा मुर्दार मुर्गी कूड़े के ढेर से उठाई, भाग के अंदर चली गई। तो रोक गए, दस्तक दी दरवाजे पर, कौन हो आप लोग? उन्होंने तारुफ में जरा हिचकिचाहट जाहिर की, उन्होंने अपना तारुफ करा, अब्दुल्ला बिन मुबारक सारे आलम के उस मशहूर हस्ती थे। तो उन्होंने कहा जी हम आले रसूल हैं, 3 दिन से फाका था, अब तो हमारे लिए हराम भी हलाल था, तो ये मुर्दार मुर्गी नजर आई, हमने उठा ली। तो आपने अपने गुलाम से कहा तेरी जेब में कितने हैं? कहा ये 3000 का इनको दे दो, और वहां से वापस हो गए। आगे हज पे नहीं गए, वापस हो गए। जब खुरासान वापस आ गए, जब हाजी खुरासान से वापस आए, हजरत अस्सलाम वालेकुम, मिना में हम इकट्ठे थे ना? कहा जी मिना में आप और मैं इकट्ठे ही तो बैठे थे। दूसरा मिला, अस्सलाम वालेकुम, हमने तवाफ आपके साथ इकट्ठा किया। तीसरा मिला, मैंने अरफात में वकूफ आपके साथ किया। इतने लोगों ने आकर कहा कि हम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।